بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی پہلے عقائد کے سلسلے میں محنت کریں، اس کی ہم کو ضرورت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے کپڑے نہ پہنو، اچھے کھانے نہ کھاؤ، مت کماؤ، مت زندگی گزارو، وہ سب ضروریات ہیں، ہمارا مقصد زندگی نہیں، وہ تو ضرورت میں سے ہے۔ مقصد کا درجہ اور زیادہ ہوتا ہے، اور مقصد ہمارا عبادت ہے، اور عبادت میں عقائد بھی شامل ہے اور عبادات جو نظر آتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو عقائد پر محنت کریں، اس کی باریکیوں کو سمجھیں، اس کا مطالعہ کریں، 100 صفحے 200 صفحے جیسی جیسی ہمت ہے، ایک ایک لفظ کو سمجھ جائے گا۔ آج اس کے اندر بڑی کمی پائی جا رہی ہے۔ جو چیزیں غیب کی ہیں، جیسے آخرت ہے، قیامت ہے، ملائکہ ہے، نبوت ہے، وحی ہے، کتابیں ہیں اللہ کی، ان ساری چیزوں پر ان کو سچ جاننا ہے، یقین کرنا ہے۔ یہ کتاب نظر آ رہی ہے، یہ تو یقین کریں گے یہ کتاب ہے۔ یہ کرسی نظر آ رہی ہے، اس پر تو یقین کریں گے، نظر تو آ رہا ہے، لیکن آخرت نظر نہیں آ رہی ہے، ملائکہ نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن یہ باتیں جن واسطوں سے، انبیاء کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اتنے یقینی ذرائع سے ہم تک پہنچی ہیں کہ ہمارے دلوں میں شبہات کے کانٹے نہیں ہونا چاہیے۔ وہ یقین پیدا کرے، وہ دل کی حالت بنائے، اور اسی کے ساتھ اگر دل میں یقین ہو کہ میں آخرت میں عذاب قبر کا ایک عقیدہ ہے، نیک لوگوں کو عذاب قبر ہوگا، نیک لوگوں کو ثواب قبر ہے، برے لوگوں کو عذاب قبر ہے، بروں کو عذاب ہوگا اور نیکوں کو اجر ملے گا۔ اگر اجر کا یقین ہے دل میں اور عذاب کا یقین ہے، جب عذاب کا یقین ہے تو کیسے برائی کرے گا آدمی؟ جبکہ اسے عذاب کا یقین ہے۔ عقائد یہ بتلاتی ہیں کہ جو عذاب قبر ہے، ثواب قبر ہے، عقائد کی کتابیں ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یقین کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا یہ ذہن بنتا ہے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ جب یہ سچی باتیں ہیں تو پھر کون عذاب بھگتے گا؟ گناہ نہیں کریں گے، یہ عقائد کا نفع ہوگا۔ قیامت کا یقین ہوگا تو پھر اس رسوائی سے بچنے کی فکر ہوگی، ورنہ قیامت کا یقین ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، پھر بھی ایسے کام کر رہا ہے کہ وہاں انبیاء کے سامنے، اولیاء کے سامنے، اللہ کے سامنے، اپنے اساتذہ کے سامنے، اپنے بھائی بہنوں کے سامنے ذلیل ہو سکتا ہے، وہاں تو سب سامنے آ جائے گا۔ اگر یقین ہے تو پھر کوئی ایسی چیز اپنے اعمال نامے میں نہیں رکھنا چاہے گا وہ، لہذا اس کام کو کرے، یہ بہت ضرورت کا کام ہے، اپنا یقین بنائے۔ اور دوسرا کام عبادت کا جذبہ۔ اگر ثواب قبر ہے اور آخرت میں انعامات ہیں قیامت کے دن، اور ایک سبحان اللہ بولنے پر یہ ہے، ایک ایک آیت پڑھنے پر یہ ہے، نفل پڑھنے پر یہ ہے، فرائض پر یہ ہے، حج پر یہ ہے، اور اس نیکی پر یہ اجر ہے، تو کوئی نیکی چھوڑ سکتا ہے؟ ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ قیامت کے دن میری نمازیں سامنے لائی جائیں گی، اگر یہ یقین ہے پھر نماز کیسی ہوگی، کتنے آداب کے ساتھ ہوگی، کتنی دلچسپی کے ساتھ ہوگی، کتنے دل لگا کر ہوگی، اور کس دماغ کے ساتھ سر جھکے گا، کس انداز سے ہاتھ آدمی باندھے گا،
اور کس انداز سے سجدہ کرے گا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، ہر گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا کرے، اور اسی لیے علم حاصل کیا گیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم عالم ہو گئے ہیں، مفتی ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے امامت کے لیے، پڑھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے، ہم کیا کریں؟ انہوں نے اس کو مقصد سمجھا، پڑھانے کو، امامت کرنے کو، مکتب میں پڑھانے کو، یہ مقصد ہے ہمارا۔ حالانکہ مقصد علم کا یہ نہیں تھا۔ علماء پڑھاتے بھی ہیں، امامت بھی کرتے ہیں، لیکن علم جو حاصل ہوا تھا، علم جو حاصل کیا تھا، وہ اس کے لیے نہیں۔ علم حاصل کیے تھے اللہ سے ڈرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف لپکنے کے لیے، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے۔ اب اگر کسی کو مدرسی کی جگہ نہیں مل رہی، وہ سمجھے کہ وہ پڑھ کر کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ ارے بھائی، اگر پڑھنے کی وجہ سے مدرسے میں عالم بننے کی وجہ سے، مفتی بننے کی وجہ سے دل میں خدا کا ڈر پیدا ہوا اور سچی توبہ نصیب ہو گئی، تو پڑھائی کا حاصل ہو گیا حاصل، اور عبادت کی رغبت پیدا ہو گئی تو اب پڑھنے کا نفع حاصل ہو گیا۔ یہی مقصد تھا تعلیم کا۔ باقی اگر کسی کو جگہ بھی مل گئی پڑھانے کی لیکن تقوی نصیب نہیں ہوا، امامت کی جگہ بھی مل گئی ہے لیکن دل میں جیسا خوف خدا پیدا ہونا تھا ویسا پیدا نہیں ہوا، تو ابھی پوری طرح اہل علم کی صف میں شامل نہیں ہوا۔ کیونکہ اہل علم کی خاص نشانی اللہ سے ڈرنا ہے۔ امامت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مدرس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ایک اہل علم کی ایک شان ہوتی ہے، وہ شان ہمیں حاصل ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا چاہیے، اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور امامت نہ بھی رہے چلے گا، مدرسی نہ بھی رہے چلے گا، کیونکہ ہم ان تنخواہوں سے نہیں پلتے، اللہ کے پالنے سے پلتے۔ اسی لیے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کھائیں پیئیں دنیا میں، وہ ایک ضرورت ہے، ہمارا مقصد ہے گناہوں سے بچنا، اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اگرچہ کہ کوئی آدمی معمولی پھٹی پرانی چپل پہنا ہوا ہو، لیکن اسے یہ مقصد حاصل ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا ہے، تو وہ مقصد پر قائم ہے۔ اگرچہ کہ کوئی قیمتی چپل پہنا ہو، اگرچہ کہ کوئی بہت اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنا ہو، بہت نفیس مکان میں رہتا ہو، لیکن اسے یہ مقصد حاصل نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نہیں ہے، تو مقصد تک نہیں پہنچا، عمارت تک پہنچا، گاڑی تک پہنچا، مقصد تک نہیں پہنچا، اپنے عالمانہ، اپنے فقیہانہ مقصد تک نہیں پہنچا۔ اس کا مقصد تھا گناہوں کی اسے عادت پڑ، گناہوں سے بچنے کی اسے عادت پڑ جاتی، یہ اس کا مقصد ہے۔ لہٰذا اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کی فکر کریں۔ یہ بات بھی مجھے کہنی کی تھی، ایک تو عقائد کے سلسلے میں اور یہ اعمال کے سلسلے میں، کہ کوئی نیکی نہ چھوٹے، کوئی برائی کے قریب نہ جائے، اس کی کوشش کریں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ ایک اور بات ہے، تیسری بات، جو ذرا سی سخت ہے لیکن آپ اسے غور کریں گے تو آپ کے لیے وہ بھی کوئی مشکل نہیں معلوم ہوگی، سرسری سنیں گے تو مشکل معلوم ہوگی۔ وہ یہ ہے، اس کی بھی ہمیں ضرورت ہے، ہر طالب علم کو ضرورت ہے، ہر مدرس کو ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب برائیوں کی توبہ ہو گئی تو اللہ کی جو ہے بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، بلکہ توبہ کرنے والوں سے کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے توبہ کرنے والے بندے۔ جب اللہ کو وہ بندے پسند آ رہے ہیں توبہ کرنے والے، اور وہ بندے عبادت گزار بندے، اطاعت و فرما برداری میں لگنے والے بندے، ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں،
جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مغفرت کا پروانہ عطا فرماتے ہیں. اور جب کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس کو. اللہ تعالیٰ بڑی مہربانیوں کے ساتھ اس بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. خدا اسے نوازنے کے لیے متوجہ ہے اس کی طرف، اور وہ بندہ یہ سوچ رہا ہے کہ کوئی مجھے کچھ دے دے گا. یہ بات عبادت گزار سے میل نہیں کھاتی. یہ چیز ہے، ہم توبہ کرنے والے، اللہ کی طرف رغبت رکھنے والے، اللہ کے سامنے سجدہ کر دینے کے بعد اللہ مہربانیوں کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے. وہ بندہ یہ کہے کہ میں کسی بندے سے لے لوں گا، یہ نہیں. ہم مسجد کی طرف آئیں تو سب سے کٹ کر آ جائیں. ہم اس کے پاس جا رہے ہیں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس نے کائنات کو بنایا ہے. وہی زمین سے اگا رہا ہے جسے ہم سجدہ کرنے جا رہے ہیں. وہی آسمانوں سے برسا رہا ہے جسے ہم سجدہ کرنے جا رہے ہیں. خزانے اسی کے ہاتھ میں، بادشاہتیں اسی نے تقسیم کیے، صحتیں اسی نے تقسیم کیے. سب عقل مندوں کو عقل وہی سے بٹی ہے، اس کے ہم دربار میں جا رہے ہیں. اب اگر ہم کو کوئی دینا بھی چاہے تو نہ لے. یہ کام تھوڑا سخت ہے، شروع میں ذرا ہاتھ دکھے گا، ہم کو نہیں چاہیے کچھ، ہاتھ دکھے گا، کہیں کہ جو ہے ٹھیک ہے. بعد میں عادت پڑ جائے گی، اور جب لوگوں کے سے ہٹ جائے گا، دل ہٹ جائے گا، دماغ ہٹ جائے گا. کس کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں. کس کے پاس دولت ہے، کس کے پاس روپیہ ہے، کس کے پاس کون سی قابلیت ہے، ہم کو نہیں معلوم. اللہ نے پتہ نہیں کس مصلحت کے تحت کسے کیا دے رکھا ہے. ہم کو نہیں چاہیے کہیں سے. ہم جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں نا، جو چاہیے ہم کو وہی سے چاہیے. آپ اعلان کیجئے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیرے بندے، تجھ ہی سے مانگنے والے، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے لیں گے. صحت نہیں ہے تجھے بولیں گے، صحت نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کو چاہیے صحت. کچھ بھی نہیں ہے، علم نہیں ہے، طالب علم کو علم کی ضرورت ہے، اس سے لے. جو چیز بھی لینا ہے، لینے کی چیز وہ ہے. سر جھکانے کی چیز بھی وہی ہے، لینے کی چیز بھی وہی ہے. سر بھی ہم کہیں اور جھکا نہیں سکتے. سر جھکانے کی جگہ مقرر ہے، وہ اللہ کا در ہے. اور جگہ سر جھکائیں گے اور ادھر بھی سر جھکائیں گے تو یہ سر جھکانے کے کوئی معنی نہیں ہوتے. اسی طرح جب ہم سر جھکا لیتے ہیں تو ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. وہاں جب سر وہاں جھک گیا تو ہاتھ بھی وہاں اٹھ گئے. ربنا کہہ کر اٹھ گئے ہاتھ، اللہم کہہ کر ہاتھ اٹھ گئے. جب وہاں اٹھے تو کیا ہم دینے والا سمجھ کر نہیں اٹھائے تھے؟ ہم خزانوں کا مالک سمجھ کر ہاتھ نہیں اٹھائے تھے؟ کیا ہم اپنی بات وہاں نہیں سنائے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو وہ بات سنائی نہیں دی تھی؟ کیا ہماری ضرورتوں کو، ہمارے جذبات کو اللہ نے نہیں دیکھ لیا تھا؟ دیکھ لیا تھا. اللہ نے ہمارے چہرے کو دیکھا تھا، ہمارے ہاتھوں کو دیکھا تھا، ہمارے دل کو دیکھا تھا، ہمارے گھر کے اندر کی ضرورتوں کو دیکھا تھا، ہماری قلبی ضرورتوں کو دیکھا تھا، ہماری جسمانی ضرورتوں کو اللہ نے دیکھا تھا، اور ہماری روحانی ضرورتیں اللہ کے سامنے تھی. ہمارا افلاس اللہ کے سامنے تھا، ہماری غریبی اللہ کے سامنے تھا. سب کچھ ہمارا اللہ کے سامنے موجود تھا، اور سب کچھ دینے والا یہی ہے. ظاہری چیزیں، باطنی چیزیں، غیبی چیزیں، نظر آنے والی چیزیں، بڑی چیزیں، چھوٹی چیزیں، سب یہی ملنے والی ہے. یہ سمجھ کر ہم ہاتھ اٹھائے تھے. اس در سے مانگیں گے، پھر کسی سے نہیں مانگیں گے. سارے در اپنے لیے بند کر دیں گے. یہ جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. کچھ مشکل نہیں ہے، کچھ مشکل نہیں ہے. ایسا کر کے دیکھیں. شروع میں دشواری ہوگی، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ضروریات پیش کرنے کا سلیقہ آ جائے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دیں گے. اللہ کو بھی معلوم ہے اس بندے کا میرے سوا کوئی نہیں ہے. پہلے یہ بتا تو دیجیے. جیسے آپ کسی کے سامنے بولتے ہیں حضرت میں آپ کے پاس ملنے آیا ہوں آپ کے. اچھا ملنے آیا. وہ قریب میں تمہارا باغ ہے وہاں آئے تھے انہیں. جی باغ کے پاس آیا تھا, سوچا آپ موجود ہوں گے, یہاں بھی آ گیا. آپ کے چچا کا گھر ہے وہاں آئے تھے ہوں گے. جی چچا کے ہاں تقریب تھی یہاں آ گیا. اچھا بیٹھیے چائے پیجیے. لیکن یہ ہوتا ہے نہیں میں چچا کے پاس نہیں آیا, آپ ہی کے پاس آیا. باغ دیکھنے آئے نہیں, باغ کے لیے نہیں, میں آپ ہی سے ملنے کے لیے آیا. تو دونوں میں فرق ہے. اصل میں آیا تھا باغ کی طرف, آپ سے بھی مل لیتا ہوں, یہ بھی ملنا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ ہی سے ملنے آیا ہوں. توجہ زیادہ ہوگی اس میں. اچھا مجھ سے ہی ملنے آئے, رکھو ٹھہرو یہ کتاب رکھتا ہوں, بولیے کیا بات ہے, اگر میرے بس میں ہوگی تو سن لوں گا. اسی طرح بندہ یہ کہے میرا کوئی نہیں پروردگار, آپ ہی ہے میرے بس. تیرا تو فلاں بھی ہے تیرا دوست, نہیں وہ تو ہے میں مل لیتا ہوں لیکن آپ ہی ہے میرے. تیرے تو فلاں استاذ بھی ہے, نہیں میرے تو آپ ہی ہے. فلاں مالدار سے بھی تو تیرا رابطہ ہے, نہیں میرا تو آپ ہی سے ہے. وہ تو وہ مقصد تھا, یہ تو یہ مقصد تھا. میں تو آپ ہی سے لیتا ہوں, مجھے تو آپ ہی سے چاہیے جو کچھ لینا ہے. لوگ دیں گے تو تھوڑا دیں گے ختم ہو جائے گا, لیکن اللہ اپنا در کھول دے گا نا پھر ختم ہی نہیں ہوگا. بادشاہوں کا بادشاہ تھوڑا دے گا, اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ بانٹنے کی نوبت آئے گی اور مانگنے والوں میں فقیر نہیں امیر بھی کھڑے ہو جائیں گے. جب اللہ کے در سے لینے والا جب بانٹنا شروع کرے گا نا تو پھر اس سے لینے والے دیکھیے کون کون پہنچتے ہیں اس کے در پر. تو یہ تین باتیں تھی. ایک عقائد کے سلسلے میں اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال چھوڑ دے اور اللہ کو راضی کرنے والی عبادتوں کو بالکل اختیار کریں جیسا اختیار کرنا ہے. اور ہر ایک سے آنکھیں بند کر لیجئے, کسی کی طرف امید بھری نظر مت رکھیے. کوئی 1 روپیہ دیتا ہے بھی تو مت لیجیے, اس سے کہیے کہ نہیں آپ رکھیے, اگر ضرورت پڑی تو پھر دیکھا جائے گا. ورنہ جو ہے یہی مانگے اللہ تعالیٰ سے, اپنی ساری ضروریات یہی رکھے مانگے. دعا سکھائی گئی ہے, دعائیں ہیں قرآن میں حدیث میں, اس میں اثر ہے, اس میں برکت ہے, اس میں نتائج ہیں. دیکھیے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو سب جا کر بارش مانگتے ہیں اور بھیگتے ہوئے گھروں کو آتے ہیں, بارش کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو کہاں کس سے مانگے بارش؟ اللہ تعالیٰ سے مانگے. اسی طرح جو بھی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ مانگنے کا اللہ ہی سے مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ ان دعاؤں کو اختیار کرنے کے بعد کسی کے سامنے نہ منہ پھیلانے کی ضرورت ہے نہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے. بس اللہ ہی اپنے بندے کے لیے کافی ہوتا ہے. اسی لیے تھوڑی بہت بات پریشانی کی بھی آتی ہے تو کوشش کریں, ہاں بہت ہی حالت خراب ہو جائے, بہت ہی مجبوری کی بات ہو جائے تو ایسے آدمی سے جو آپ کو حقیر نہیں سمجھتا, مثلا آپ کے استاد ہیں, کہنے میں کیا حرج ہے. اگر ایسی کوئی بات ہے تو اپنے کوئی ایسے دیندار اپنے رفیق سے کہنے میں, اگرچہ کہ آپ کو 1000 روپے کی ضرورت تھی لیکن اس دیندار کے پاس صرف 400 روپے موجود تھا, تو آپ اپنی ضرورت کو 600 کی گھٹا دیجئے, 400 میں اپنی ضرورت پوری کر لیجیے. یعنی تو اس ضرورت کو ایسے ہی کچل سکتے ہیں کہ کچل دیجیے. مثال کے طور پر ضرورت تھی کپڑے لینے کی, قرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو کپڑے ہیں اسے اختیار کر لیجیے. اگر بہت ہی مجبوری ہے تو تھوڑا قرض کر لیجیے, بالکل کپڑے ہے ہی نہیں موجود, پھٹے ہوئے ہیں, تو 1000 روپے کے بجائے جب قرض ہی میں لینا ہے تو 400 روپے کا لے لیجیے. قرض لے کر کرنا ہے تو کچھ سادہ سیدھا کر لیجیے, ٹھاٹ مت کیجیے.
ورنہ تو جو ہے آپ کی کمائی ہوئی چیزیں، آپ کی جو صلاحیت ہے، آپ کی تنخواہ ہے، اس سے ضروریات کے لیے وہ کافی ہے۔ آدمی عام طور پر ضرورتوں کے لیے نہیں لیتا، کھانے کے لیے قرض نہیں لیتا، کپڑے کے لیے نہیں لیتا، وہ تو قرض کسی اور ہی چیز کے لیے کرتا ہے جو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مثلا ایک فلور بنا دیا ہوں اور ایک فلور بنانا ہے، وہ قرض چاہیے، اب ذلیل ہو رہا ہے۔ کار موجود ہے لیکن وہ ذرا ٹھیک نہیں ہے، دوسری کار خریدنا ہے، اس کے لیے تھوڑے پیسے آپ دے دیجیے میں تاکہ دوسری کار خریدوں۔ عید کے لیے کپڑے بنوانے ہیں، وہ جو ہے اس کے لیے اس طرح کی یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے۔ گھر لینے ہیں، یہ سب ضروریات میں سے نہیں ہے۔ آدمی کی زندگی ویسے سیدھی سادے طور پر بھی چلے گی۔ تو یہ 3 باتیں میرے ذہن میں تھی، آپ حضرات کو سنانا ضروری تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ اگر یہ چیزیں انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر دنیا میں تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آخرت کے میدان میں جب فرق پڑے گا تو جب آدمی پچھتائے گا تو اس کا کچھ فائدہ نہیں، اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ پچھتانے والے بھئی یہ بہت پچھتا رہا ہے، عقائد کی محنت نہیں کیا، توبہ نہیں کیا سچی، بہت پچھتا رہا ہے، اسے دوبارہ لے جا کر چھوڑ کر آؤ دنیا میں، ایسا نہیں ہوگا۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ہم کو ان چیزوں میں غفلت نہیں برتنا۔ عقائد کے سلسلے میں خاص طور پر عقائد میں ذریعہ بھی کمی باقی نہ رہے۔ ہر عقیدہ بالکل یقین کے درجے میں ہمارا دل اس کی سچائی سے بھرا ہوا ہو، بھئی ایسا ہی ہے، قیامت ہے، جنت ہے، ساری چیزیں، عذاب قبر، ثواب قبر، ملائکہ لکھ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ پھر دیکھیے زندگی کی بات ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ جب لگے گا کہ ہمارے طلبہ ہیں، اگرچہ کہ اپنا پھٹا ہوا جبہ سی رہے ہوں، لیکن لگے گا کہ طالب علم ہے، خشیت کی وجہ سے اور جو علم کی وجہ سے اور اس کے وقار کی وجہ سے، اس کی غیرت کی وجہ سے، یہ سب چیزیں، یہ معنویت آپ حضرات کے اندر پیدا ہونا ہے۔ یہ چند چیزیں تھی، اس کے لیے آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پر محنت کر رہے ہوں گے، کرتے رہیے، اور جس ادارے میں آپ پڑھے ہیں اس ادارے کو بھی یاد رکھیے، ادارے کو وقتاً فوقتاً آئیے۔ یہاں پر مولانا ہیں، رفیع اللہ صاحب ہیں، طیب اللہ صاحب ہیں اور اساتذہ ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو پڑھنے کے زمانے میں وہ نہیں بتاتے، اب بتائیں گے۔ بعض دفعہ کیا ہے، ایک بات سننے کی استعداد نہیں ہوتی، بعض باتیں 10 سال کے بچوں سے کی جاتی ہیں، 20 سال کے بچوں سے نہیں کی جاتی، 20 سال کے بچوں سے دوسری باتیں کی جاتی ہیں۔ بعض دفعہ جب 20 سال کے بچوں سے بھی بعض باتیں نہیں کی جا سکتی ہیں، وہ بعد میں فارغ ہونے کے بعد ان سے وہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ رشتہ، اس کو معمولی نہ سمجھیں، اساتذہ کا یہ زندگی بھر کا رشتہ ہے۔ ایک طالب علم کتنا بھی پڑھ لے، اگرچہ کہ پڑھتے پڑھتے بوڑھا بھی ہو جائے تو وہ اپنے استاذ کے سامنے بچہ ہے۔ اس کے استاذ کے پاس جب پہنچے گا تو استاذ اور ترقی کر چکا ہوگا، تب پتہ چلے گا جو فرق کلاس میں تھا وہ فرق اب بھی موجود ہے۔ وہ بولے گا کیوں؟ استاذ کا یہ محنت کرتے استاذ خاموش بیٹھے تھے، استاذ بھی مزید ترقی کر رہے تھے، اسی لیے وہ فرق باقی رہے گا۔ آپ اپنے علاقے میں رہیں گے تو پتہ نہیں چلے گا، ایسا لگے گا کہ بس میرے برابر تو کوئی علم والے ہیں ہی نہیں۔ استاذ کے سامنے آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ارے میں تو ان کے گھٹنوں تک بھی نہیں آ رہا، پنڈلیوں تک بھی نہیں آ رہا۔ تو یہ بھی چیز یہاں سے ملتی رہے گی۔ لہٰذا آپ لوگ جو ہے اب تو یہ بلائے ہیں، بغیر بلائے بھی کبھی آپ اساتذہ کے پاس آتے رہیے، اور موقع ہو تو ان کو اپنے ہاں بلائیے، اس طرح رابطے ہموار کیجیے۔ کبھی یہ ہمارے بچے بول کر بلائے ہیں، کبھی ان کو آپ ہمارے اساتذہ بول کر بلائیے اپنے علاقوں میں، اور بتائیے کہ جن کے سامنے ہم بیٹھ کر کچھ بنے ہیں ان کو ان کے سامنے آپ کو بھی بٹھانے کے لیے بلائے، یہ کہہ کر تعارف کرا کر بلائیے۔ اس سے بھی فائدہ ہوگا، آپ کی بستیوں میں انقلاب آئیں گے، ان کی دعائیں لگیں گے، قدم پڑے گا، تو بہت سارے ایسے کام بنیں گے جو انہی کے آنے سے بن سکتے ہیں۔